we have already discussed about biosafety levels. تو ابھی جو ہے بایو سیفٹی لیولز میں ہمارے ساتھ جو ہے 4 لیولز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلا جو لیول ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں BSL1, سیکنڈ کو BSL2, اس طرح BSL3 اور BSL4. ٹھیک ہے, اور اس کا رسک جو ہے BSL1 سے لے کر BSL4 تک انکریز ہوتا ہے. BSL1 میں جو رسک ہوتا ہے مائکروبس کا وہ بہت کم ہوتا ہے, مطلب خطرہ کم ہوتا ہے. BSL4 میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہر ایک خطرے کے مطابق جو ہے ہم کام کرتے ہیں. لائک جتنا وہ جس چیز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس کا خطرہ جو ہے وہ جتنا سخت ہوگا اتنا جو ہے ہم BSL لیب جو ہے بایو سیفٹی لیول جو ہے ہم چوز کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو ہے ہم BSL1 کے بارے میں بات کرتے ہیں. BSL1 جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ ہم ان جو ہے مائکروبس کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ نان پیتھوجینک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک فار ایگزامپل ایسچریچیا کولائی ہو گیا یا نان انفیکشس بیکٹیریا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ BSL1 لیب جو ہے اس میں ہم ان مائکروبس کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ نان پیتھوجینک ہو, جو کہ کسی قسم کی ڈیزیز کو کاز نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی خاص مطلب اوبیسلی میڈیکل لیب میں تو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ضروری ہیں اسٹیرلائزیشن کے لیے یا یوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی ایکسپرٹ یا کوئی اسپیشل مشینری جو ہے وہ اس کے لیے نہیں چاہیے ہوتی. پھر جو ہے اس کے بعد BSL2 لیب آ جاتا ہے. BSL2 لیب جو ہے وہ ماڈریٹ پوٹینشیل ہیزرڈ کو کے ٹائم پہ ہم یوز کر سکتے ہیں. BSL2 لیب جو ہے فار ایگزامپل ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہاسپٹلز میں جو لیب ہوتے ہیں یہ BSL2 لیبز ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں جو ہے ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیز جو ہے اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. وہ انفیکشس بھی ہو سکتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ ہوگا فار ایگزامپل, یا کورونا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ڈینگی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی اور ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ مطلب انفیکشس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور خطرناک ہوتے ہیں, لیکن ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم قابو میں پا سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل لائم میزلز لے لیں آپ, سلمونیلا لے لیں. ٹھیک ہے, ممپس لے لیں, میزلز لے لیں, انفلوئنزا لے لیں. ٹھیک ہے, ان سب جو ہے ہم کام کرتے ہیں BSL2 لیبز میں. ان میں جو ہے ماڈریٹ پوٹینشیل ہیزرڈ ہوتا ہے. یہ فرسٹ ون میں ہیزرڈ نہیں ہوتا, خطرہ بالکل بھی نہیں ہوتا, اور یہ جو BSL2 لیب ہے اس میں ماڈریٹ پوٹینشیل ہیزرڈ ہوتا ہے. پھر ہمارے ساتھ آتے ہیں BSL3 لیبز. BSL3 لیبز میں یہ ہوتا ہے کہ مائکروبز جو ہے وہ انڈیجنس یا ایگزوٹک ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ سیریس قسم کی ڈیزیز کو کاز کر سکتے ہیں. وہ ڈیزیز جو ہے وہ لیتل بھی ہو سکتی ہیں, یا لیتل کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کو مار بھی سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے آپ اب جو ہے اچھا, تو اوبیسلی آن لائن کلاسز میں یہ خاص قسم کے کمالات جو ہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. اب جو ہے ہم BSL3 کی بات کر رہے تھے کہ اس میں جو ہے فار ایگزامپل HIV ہو گیا, H1N1 ہو گیا, یا لیتل ڈیزیز کے بارے ہم نے کہا کہ یہ وہ ڈیزیز ہیں جو کہ انسان کو مار سکتی ہیں, انسان کی ڈیتھ اس سے کاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, BSL3 لیبز میں جو کام ہوتا ہے.
اچھا اس میں ٹی بی ہو گیا، سارس ہو گیا، ٹھیک ہے، ریبیز ہو گیا، ویسٹ نائل وائرس، ریکٹس، یہ جو ہے BSL-3 لیبز میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے BSL-4. اٹ از دا موسٹ ہائیلی رسک لیب، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے سب سے زیادہ خطرناک چیزوں پہ ہم کام کرتے ہیں، اور اس میں ہر کوئی کام نہیں کر سکتا. دے نیڈ اسپیشل ایکسپرٹ پیپل سو دیٹ دے کین ورک آن دیم. اچھا ایگزاٹک ہوتے ہیں، posing a high risk aerosol transmitted infections. اس کے لیے جو کٹ ہوتا ہے وہ اسپیشل قسم کا کٹ ہوتا ہے تاکہ اس میں ایروسول ایئر کی وجہ سے بھی آپ کی ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ان میں جو ڈیزیز پہ ہم کام کرتے ہیں وہ جو ہے ایسے خطرناک ڈیزیز ہوتے ہیں جو کہ جن کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی ویکسین یا ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہوتی. اب ہم ان ڈیٹیل تھوڑا سا BSL-1 کو پڑھیں گے. بایو سیفٹی لیول 1. اس میں جو مائکروبز آر ناٹ نون کنسسٹنٹلی ٹو کاز ڈیزیز ان ہیلتھی ایڈلٹس اینڈ پریزنٹ منیمل پوٹینشیل ہیزرڈ ٹو لیب اینڈ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں جو مائکروب ہوتے ہیں اب ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیزیز کازنگ ہے یا نہیں ہے ان ہیلتھی ایڈلٹس، ٹھیک ہے، یا وہ جو ہے ڈیزیز کاز نہیں کرتی. اینڈ پریزنٹ منیمل لیول آف ہیزرڈ. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے بیکٹیریا کے ساتھ کام کریں لیکن وہ نان پیتھوجینک ہو، لیکن آپ اس میں جو ہے اس کو ایئر کے ذریعے جو ہے انہیل کر لیں، یا اس کے علاوہ جو ہے آپ اور جو ہے، یا فار ایگزامپل آپ جو ہے اس کے ساتھ کھیلیں یا آئیز میں آپ کی چلی جائے گی، آپ نے منہ کو ٹچ کر لیا آپ کے منہ میں چلے جائے. تو یہ جو ہے نان پیتھوجینک کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان پہنچائے گا لیکن منیمل لیول آف ہیزرڈ ہوگا. اس میں جو پریکٹسز ہوتی ہیں اس میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک اوپن ٹیبل چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ عام لیبس میں پریزنٹ ہوتا ہے، ایک بڑا ٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا بینچ، ٹھیک ہے. PPE پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس اس میں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ آبویسلی اپنے ہاتھوں سے اسی کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے، تو PPE چاہیے ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ فل پیکڈ ہوں لیکن آپ کے ہاتھ کور ہو، آئیز کور ہوں، آپ کے بال جو ہیں وہ کور ہوں، یا باڈی آپ کی کور ہو، آپ کو وہ چاہیے، اوور آل چاہیے، ٹھیک ہے. سنک چاہیے آپ کو، سنک جو ہے ہینڈ واشنگ کے لیے، جلدی آپ جو بھی کام کریں اس کے بعد ہینڈ واش کریں. اور لیب ڈورز سپریٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیب کے جو ڈورز ہیں تاکہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازہ جس پہ آپ لیب میں انٹر کریں اور کسی اور جگہ بھی جائیں، لیب الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. BSL-2 جو ہے اس میں مائکروز دیٹ پوزیسز ماڈریٹ ہیزرڈز ٹو لیبورٹرینز، ٹھیک ہے. یہ جو ہے ماڈریٹ آبویسلی میں نے آلریڈی ڈسکس کر دیا. اس میں اسٹیفائلوکوکس اوریس ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا چاہیے ہوتا ہے، ایکسیس ٹو لیب از ریسٹرکٹیڈ اینڈ وین ورک از بینگ کنڈکٹیڈ. جو آپ لیب میں جب آپ کام کرتے ہیں تو ہر کوئی اس لیب میں اندر نہیں آئے گا، یہ ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے. اس کے بعد PPE چاہیے ہوتا ہے، فیس شیلڈز چاہیے ہوتے ہیں اور آئی گوگلز چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بایو سیفٹی کیبنٹ بھی اس میں بہت زیادہ. بایو سیفٹی کیبنٹ میں ہم لوگ جو ہے ایک کیبنٹ ہوتا ہے شیشے کا، اس میں جو ہے ہم اندر اپنے ہاتھ ڈال کے کام کرتے ہیں اور باہر سے ہم خود بھی اندر نہیں ہوتے. ادھر جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اسٹیرائل ہوتا ہے اور اس میں ہم کام کرتے ہیں. اس میں آپ کو آٹوکلیو چاہیے ہوتا ہے. آٹوکلیو ایک مشین ہے، ایک پریشر کوکر کی طرح ایک مشین ہے جو کہ ڈفرنٹ قسم کی چیزوں کو اسٹیرائل کرتا ہے، گلاس ویئرس کو، ٹھیک ہے. یا ڈیکنٹیمنیشن پراپر ہونا چاہیے. سیلف کلوزنگ ڈور، وہ ڈور چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائیں اور جب آپ اس کے قریب جائیں تو وہ خود ہی اوپن ہوں. سنک وتھ آئی واش اپریٹس ریڈیلی اویلیبل. آپ کو سنک بھی چاہیے جس میں آپ کے ساتھ آئی واش کے لیے اپریٹس پہلے سے اویلیبل ہو، ٹھیک ہے. بایو سیفٹی لیول 3.
we will talk about this in the very next lecture.